على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. صدق اللہ العظیم. محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا: سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تیزی سے آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. سستی کا شکار نہ ہو، غافل نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ مغفرت، بخشش اور اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے خوب کوشش کرو، محنت کرو. مفسرین نے ارشاد فرمائے کہ سابقو کا مطلب یہ ہے کہ سارعو الی الاعمال الصالحہ، یعنی نیک اعمال میں غفلت کا شکار نہ ہو. نیک اعمال کی اہمیت اپنے دل میں اس کی اہمیت بٹھاؤ کہ آخرت میں اس کا فائدہ ہے، آخرت میں اس کا نفع ہے. جس طرح تم دنیاوی معاملات میں مزید بہتری کی طرف جانے کے لیے کوشش کرتے ہو، جد و جہد کرتے ہو، ایسے ہی اپنے رب کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں بہت بڑے انعام یعنی جنت کے لیے بھی ایسی ہی کوشش کرو. تمہارے عمل سے ظاہر ہو کہ تم واقعی کوشش کر رہے ہو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تیزی سے آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وجنت، اور اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے. جس کی چوڑائی اتنی ہے، لمبائی کا اندازہ کر لو لمبائی کتنی ہوگی. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ جنت ان خوش نصیبوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو سچے دل سے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے. یعنی اگر تمہیں نیک اعمال نصیب ہیں تو یہ مت سمجھو کہ شاید تمہاری محنت، کوشش اور ذاتی صلاحیت ہے. یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں نیکیوں کی توفیق دے رکھی ہے. نماز پڑھتے ہو مگر اپنے نمازی ہونے کو اپنی طرف سے اپنی صلاحیت نہ جانو. کوشش کرو مگر ہر اللہ کی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرو کہ اسی نے مجھے عطا کی ہے. ایک دفعہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاکاری کی مذمت بیان فرما رہے تھے خطاب میں کہ ریاکاری نہ کرو، دکھلاوا نہ کرو، عبادت کرو تو خالصتاً اللہ کے لیے کرو. تو آپ کے سامعین جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، 70 ہزار سامعین ہوتے تھے. خطاب سننے والے سامعین کی تعداد 70,000 تک پہنچ جاتی تھی اور یہ عمومی تعداد تھی. تو جب آپ ریا اور دکھلاوا کے حوالے سے اور خلوص کی برکتوں کو بیان کر رہے تھے تو ان سامعین میں سے ایک سامع جو بہت بڑے شیخ طریقت تھے اور بہت بڑے ولی کامل تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ پھر ریاکاری سے کس طرح چھٹکارا ہوگا. آخر ریاکاری سے چھٹکارا کیسے ہوگا جب ریاکاری اتنی اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے کہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، تو چھٹکارا کیسے ممکن ہے. تو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف خاص توجہ کر کے، ان کی طرف دیکھ کر، خاص طور پر ان کی طرف توجہ کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہر نعمت، ہر عبادت کو اللہ ہی کی طرف منسوب کرو گے اور کہو گے کہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، نماز میں پڑھ رہا ہوں، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میرا کوئی کمال نہیں. جب دل میں یہ احساس پیدا کرو گے
تو اخلصتا آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو پھر تم دل کے بخل سے پاک ہو جاؤ گے اور تمہیں خالص عبادت نصیب ہو جائے گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح ارشاد فرما دیا کہ اللہ کی مغفرت کی طرف کوشش کرو، جنت کی طرف کوشش کرو، لیکن اپنی اس کوشش کو اپنی ذاتی صلاحیت نہ جانو۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ اگر تمہیں نیک بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے، اگر تمہیں معاشرے میں عزت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اگر تم اچھا کاروبار کر لیتے ہو، اچھا بول لیتے ہو، اگر تم اچھے طریقے سے لوگوں سے میل ملاپ کر لیتے ہو، تمہیں کسی بھی امر میں صلاحیت ہے، خوبی ہے، تو یہ سب اللہ کی طرف سے سمجھو۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اور اللہ ہی بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحدید کے آیت نمبر 22 اور 23 بڑی قابل توجہ ہے۔ آیت کا لفظی ترجمہ آپ سماعت فرمائیے اور اس کے بعد اس کے مفہوم کو بھی سمجھیے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، زمین پر کوئی بھی ایسی مصیبت نہیں اترتی، پریشانی نہیں اترتی، اور نہ ہی تم پر کوئی ایسی مصیبت اور پریشانی اترتی ہے، الا فی کتاب، مگر وہ اللہ کے ہاں کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ زمین پر کوئی مصیبت نہیں اترتی، یعنی قحط سالی ہو جائے، زلزلہ آ جائے، کوئی آسمانی آفت آ جائے، کوئی زمینی آفت آ جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، تجارت میں نقصان ہو جائے، کسی بھی قسم کی مصیبت اور تکلیف زمین پر اترتی ہے، یا تمہیں اس مصیبت سے واسطہ پڑتا ہے، یعنی بیمار ہو جاتے ہو، کسی لا علاج بیماری مبتلا ہو جاتے ہو، کسی چھوٹی بیماری مبتلا ہو جاتے ہو، خدا نہ خواستہ تمہارا کوئی عضو کسی عضو سے ضائع ہو جاتے ہو، ہاتھ پاؤں سے معذور ہو جاتے ہو، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، یا تمہیں جسم میں دیگر بیماریاں مثلا فالج عارض ہو جاتا ہے، یا جسم کا کوئی حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو مصیبت خواہ آسمانی زمینی ہو یا تمہارے جسم کے ساتھ متعلق ہو، الا فی کتاب، مگر وہ اللہ کے ہاں کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ اور کب سے لکھی ہے؟ من قبل ان نبرأہا، اللہ تعالی نے تمہیں پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ سارے فیصلے کر دیے ہیں۔ اللہ تعالی نے تمہیں پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ فیصلے کر دیے ہیں۔ جن کے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں لکھی ہیں تو ان کے صبر کا امتحان لینا مقصود ہے، تاکہ وہ ان مصیبتوں تکلیفوں پر صبر کریں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اس صبر پر انہیں بے حساب اجر عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں کے لیے خوشیاں لکھی ہیں، راحتیں لکھی ہیں، ان کے لیے کاروبار میں ترقی لکھی ہے، یا کوئی بھی نعمت، کوئی بھی خوشی، کوئی بھی مسرت لکھی ہے، تو یہ خوشیاں ملنا بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، آزمائش ہے کہ میرا بندہ میری اس نعمت پر شکر کتنا کرتا ہے، تاکہ میرے بندے کو نعمت ملے اور وہ شکر کرے، اور قیامت کے دن اسے شکر گزاروں کے ساتھ بے حساب اجر سے نوازا جائے۔ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ مصائب و آلام بھی ایک جہت سے اللہ کی نعمت ہیں، جیسے کہ خوشیاں اور راحتیں اللہ کی طرف سے نعمت ہیں، اور یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی اپنے بندے یا بندی پر کوئی ایسی پریشانی نہیں اتارتا کہ جو اس کی وسعت سے باہر ہو، جو اس کی وسعت سے باہر ہو۔ ڈاکٹر بھی جب کسی کا آپریشن کرتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں، تو پہلے اس کی قوت مدافعت کو جانچتے ہیں کہ اس کے جسم میں اتنی طاقت بھی ہے کہ تکلیف برداشت کر لے گا آپریشن کی، یا کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ہو۔ کوئی دوائی، ہیوی دوائی دینے سے پہلے بھی دیکھ لیا جاتا ہے کہ اس کے جسم میں دفاعی قوت ہے، ویل پاور ہے، یہ برداشت کر لے گا کہ نہیں۔ تو جب ڈاکٹروں اور حکیموں اور طبیبوں کا یہ حال ہے کہ علاج کرنے سے پہلے، معالجہ کرنے سے پہلے، دوا دینے سے پہلے
جسم کی صلاحیت دیکھ لیتے ہیں تو وہ حکیم و دانا جو ہمارا رب کریم ہے وہ ہمارے لیے روحانی علاج یعنی آخرت کی نعمتیں اور دنیا کی نعمتیں اور اپنی رضا کے لیے جب امتحان سے گزارتا ہے تو پہلے بندے کی وسعت کو ملاحظہ فرماتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی طاقت سے بڑھ کر اس کو امتحان میں نہیں ڈالتا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، زمین پر کوئی مصیبت نہیں اترتی، بارش نہ ہو، قحط سالی ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، خدا نخواستہ گھر کا نقصان ہو جائے، خدا نخواستہ چوری ہو جائے، خدا نخواستہ کچھ چھن جائے، ڈکیتی ہو جائے، یہ سارے وہ نقصانات ہیں جو ما اصاب من مصیبت میں ارشاد فرمائے ہیں۔ ولا فی انفسکم، اور نہ ہی کوئی ایسی مصیبت جس مصیبت کا تعلق تمہاری ذات سے ہو، بیماری سے ہو، پریشانی سے ہو، ٹینشن سے ہو، گھریلو کسی تکلیف سے ہو، خواہ وہ عوارضات جسم ہوں یا ایسے عوارضات ہوں جن کا تعلق انسان کے ذہن اور تشویش سے ہو۔ کوئی بھی مصیبت جو زمین پر اترتی ہے یا تمہاری ذاتوں کے تمہارے جسم کو اس سے واسطہ پڑتا ہے، الا فی کتاب، مگر وہ اللہ کی کتاب میں لکھی جا چکی ہے، یعنی لوح محفوظ پر سب لکھا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے شان علم سے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ من قبل ان نبرأها، اور یہ اس وقت سے لکھا جا چکا ہے جب کہ تمہیں پیدا بھی اللہ نے نہیں کیا تھا، ابھی تم اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے میں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تخلیق نہیں فرمایا تھا، تمہیں پیدا نہیں کیا تھا، تمہیں دنیا میں تو کجا تمہاری روحوں کو بھی پیدا نہیں کیا تھا، اس وقت سے اللہ نے اپنے علم سے جان لیا اور تمہارے لیے وہ سب کچھ لکھ دیا جو تم کرنے والے تھے، جو تم اپنے ارادے اور اپنی نیت سے جو کچھ خود کرنے والے تھے، اللہ نے اپنے علم سے وہ سب کچھ پہلے جان لیا اور پہلے لکھ دیا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، تم کہو یہ کیسی انوکھی بات ہے کہ انسان پیدا نہ ہوا ہو اور اللہ نے اس کے ارادے سے جو کچھ اس نے کرنا تھا وہ سب پہلے لکھ دیا ہے، اللہ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ بات تمہارے لیے انوکھی اور مشکل ضرور ہے مگر اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ جو کچھ انسان اپنی مرضی سے کرنے والا تھا اللہ نے اپنے شان علم سے پہلے جان لیا اور پہلے لکھ دیا۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور، تمہیں یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص روڈ ایکسیڈنٹ کے حادثے کا شکار ہو گیا اور ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا، اب وہ اس پریشانی کو لے کر بیٹھا رہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو گیا، میرے ساتھ یہ پریشانی کیوں ہو گئی، کیا میری ہی ٹانگ ضائع ہونی تھی، کاش کہ میں اس سفر پر نہ جاتا، کاش کہ میں سفر نہ کرتا، صبح نہ جاتا شام کو چلا جاتا، آج کا پروگرام میں کینسل کر دیتا تو نہ میں جاتا اور نہ میری ٹانگ ضائع ہوتی۔ اب اس افسوس کو لے کر بیٹھا رہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس افسوس اور پچھتاوے کو ہم تمہاری زندگی سے دور کرنا چاہتے ہیں، یہ بات ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ پہلے لکھ دیا ہے تاکہ تم پریشان اور غم زدہ نہ ہو جاؤ۔ تمہاری ٹانگ کٹنا اور ٹانگ کا ضائع ہونا یہ تو پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، یہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھا جا چکا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوگا، اور کیوں لکھا جا چکا ہے؟ فی الحال اتنی حکمت سمجھ لو کہ تمہارے لیے اس میں بہتری تھی، باقی حکمتیں قیامت کے دن جب ہماری بارگاہ میں حاضر ہوگے تو وہ ساری حکمتیں ہم تمہیں بتا دیں گے۔ فی الحال اتنی حکمت سمجھ لو کہ ہماری تقسیم اسی میں تھی، ہم چاہتے تھے کہ تم اس تکلیف اور بیماری سے گزرو اور پھر ہم تمہیں صبر کی توفیق بھی دیں گے، تم صبر کرو اور قیامت کے دن ان کئی ٹانگ والوں سے بہتر اجر پاؤ کہ جو اجر وہ نہیں پا سکیں گے وہ اجر تمہیں ملے گا، اور تم اس وقت خوش ہوگے اللہ کے اس فیصلے پر کہ ہاں واقعی اللہ کا فیصلہ حکمت سے بھرپور تھا۔ تو یہ ایک چھوٹی مثال دی ہے، کسی قسم کا حادثہ ہو، پریشانی ہو تو ہم یہ لے کر نہ بیٹھ جائیں کہ یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا، میرے ساتھ ہی یہ پریشانی ہونی تھی،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا پریشان نہ ہو، یہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں، اور کیوں لکھ چکے ہیں قیامت کے دن ہم تمہیں حکمت بتائیں گے۔ اور ایسے ہی اگر تمہیں کاروبار میں نفع ہو، کسی قسم کی خوشی ملے، راحت ملے، تم جہاں قدم رکھو گویا کہ زمین سونا بن جائے، تم اتنے خوش نصیب ہو جاؤ، تم جس سے بات کرو وہی تمہارے لیے خیر خواہ نکلے، تم جس فیلڈ میں قدم بڑھاؤ تو وہی فیلڈ، اسی فیلڈ میں تمہارے لیے راستے کھلتے جائیں، پھر تم فخر کرنے لگو، تکبر کرنے لگو کہ یہ تو میری گفتار، میرے بولنے کی مہارت ہے، میں لکی ہوں، میرے تو بولنے کی مہارت ہے، مجھے تو بات کرنا آتا ہے، مجھے تو ہر کاروبار میں ذکاوت، فہم، بصیرت، بصارت دی گئی ہے، میں تو بڑا سمجھدار ہوں۔ یہ بات ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ اگر کاروبار میں تمہارے لیے نفع یا جس سے بات کرو تمہارا اس کے لیے خیر خواہ ہونا نظر آئے تو یہ مت سمجھو کہ تمہاری صلاحیت کا نتیجہ ہے، فی کتاب من قبل ان نبرأھا، یہ سب کچھ تو ہم تمہارے لیے پہلے لکھ چکے ہیں، یہ ہمارے لکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے ہے، تمہاری فہم، بصیرت، بصارت، تمہاری سمجھ کا کوئی اس سے تعلق نہیں، یہ تو ہم نے تمہارے لیے پہلے ہی خوشی لکھ دی تھی، لہذا پہ اتراؤ نہیں، فخر نہ کرو، تکبر نہ کرو، اس کو اپنی ذاتی صلاحیت سمجھ کر اتراؤ نہ، اترانا چھوڑ دو، فخر کرنا چھوڑ دو، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، نہ یہ کہ اللہ کی نعمتوں پر تکبر کرنے لگو۔ آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، ہم نے تمہیں یہ اس لیے بتا دیا ہے، کیا بات؟ کہ سب کچھ تمہارے لیے لکھا جا چکا ہے، یہ بات ہم نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تمہیں جو دنیا کی چیز نہ ملے اس پر غم زدہ نہ ہو جاؤ، تمہاری نعمت کوئی چھن جائے تو اس پر غم زدہ نہ ہو، کسی حادثے کا شکار ہو جاؤ تو غم زدہ نہ ہو، کوئی مصیبت پڑ جائے، اولاد فوت ہو جائے، یا تم بچپن میں یتیم ہو جاؤ تو اپنی اس پریشانی پر غم زدہ نہ ہو، کیونکہ ہم نے یہ فیصلہ تمہارے لیے پہلے ہی لکھ دیا تھا تمہارے فائدے کے لیے، اور فائدہ کیا ہے وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور تاکہ تم اترانے نہ لگو اپنی نعمتوں پر، اگر تمہیں کوئی نعمت نصیب ہے تو پھر تکبر اور اترانا تم اس سے محفوظ ہو جاؤ کہ یہ سب کچھ تو اللہ نے پہلے ہی میرے لیے لکھا تھا، اور اللہ کے لکھنے سے ہے، میری صلاحیت کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کسی تکبر کرنے والے کو اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے کو اور فخر کرنے والے کو، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کل مختال، ہر متکبر کو، فخور، اور ہر اترانے والے کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ ہر مصیبت، ہر تکلیف سے نجات عطا فرمائے، اور کبھی کسی پریشانی سے واسطہ پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خاص صبر جمیل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے حساب نعمتیں اور ان پر ہمیشہ